راستہ دکھانا ہے، توڑ پھوڑ کا راستہ نہیں دکھانا. میں نے آپ کو ایک کامیاب مستقبل کا راستہ دکھانا ہے اور آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو لے کے جانا ہے. میں نے آپ کو جیل کی سلاخوں کا راستہ نہیں دکھانا. اور مجھے آپ سے گلا پھاڑ پھاڑ کے جھوٹے وعدے بھی نہیں کرنے. میں نے وعدہ کر کے نہیں میں آئی کہ میں آپ کے لیے اسکالرشپ لے کے آؤں گی. وہ آئے گا نہیں آئے گا خدا جانتا ہے. میں وہ اسکالرشپس جس دن آپ کو مل رہے ہیں میں اس دن آپ کے پاس آئی ہوں. وہ اسکالرشپس دینے آپ کے پاس آئی ہوں. میں بھی گلا پھاڑ پھاڑ کے کہہ سکتی تھی یہ گورنر ہاؤس کو میں یونیورسٹی بنا دوں گی. آج تک بنی وہ یونیورسٹی؟ بڑی بڑی باتیں کرنا بہت آسان ہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں اس کو جیل میں ڈال دوں گا، میں وہ پھینک دوں گا، میں وہ توڑ دوں گا، میں وہ جلا دوں گا. لیکن دل و جان سے کسی کی خدمت کرنا، ملک کی خدمت کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے بہت اسٹرانگ ول چاہیے میرے بچوں، اور اس کے لیے آپ کو بہت، میں سمجھتی ہوں کہ ریزیلینٹ ہونا پڑتا ہے. بہت کچھ سننا پڑتا ہے. مجھے بھی ایک خاتون ہو کر بھی مجھے جلسوں میں اپنے خلاف، میرے مخالفین جلسوں میں کھڑے ہو کے میرے خلاف نعرے کستے ہیں. تو کیا یوتھ کو سبق دے رہے ہیں؟ وہ جو یہ بچے بیٹھے ہیں، میرے لڑکے بیٹے بیٹھے ہیں، ان کو کیا سبق دے رہے ہیں کہ اگر کوئی خاتون راستے میں آپ کو نظر آ جائے تو اس کو آوازیں کسو، اس کو ذو معنی جملے بولو اس کے لیے؟ میرے بیٹوں یہ کبھی نہ کرنا. چاہے کوئی بھی خاتون ہو، اس سے آپ کا خون کا رشتہ ہو نہ ہو، ہر خاتون کو، ہر عورت کو، ہر لڑکی کو عزت اور تکریم کی نظر سے دیکھو. میں آپ کا فیوچر نہیں بگاڑ سکتی. مجھے آپ کا فیوچر بگاڑنا نہیں ہے، مجھے آپ کا فیوچر سنوارنا ہے. مجھے آپ کا جو مستقبل ہے وہ بگاڑنا نہیں ہے، مجھے آپ کا مستقبل سنوارنا ہے. کیونکہ مجھے آپ کے خواب عزیز ہیں، مجھے آپ عزیز ہو. مجھے آپ کے ماں باپ کے وہ خواب جو انہوں نے آپ کے لیے دیکھے ہوئے، مجھے وہ عزیز ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ وہ خواب پورے ہوں. اور میں اپنی جان کی بازی لگا دوں گی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے وہ خواب ٹوٹنے نہیں دوں گی، بکھرنے نہیں دوں گی. کیونکہ آپ کے خوابوں کی تکمیل سے میرے ملک کا، آپ کے ملک کا، ہمارے پاکستان کا مستقبل جڑا ہے. 65% یوتھ ہے اس وقت پاکستان میں. تو اگر آپ میں سے ہر بیٹا اور ہر بیٹی اپنے آپ کو پاکستان سمجھے، اور جب کوئی فیصلہ کرو تو پاکستان کو سامنے رکھو. پاکستان آپ کی ریڈ لائن ہونی چاہیے. اور آپ کی جو آج کل سائنس کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. آج کل گھراؤ جلاؤ انتشار کا زمانہ نہیں ہے. انتشار اور گھراؤ جلاؤ میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. دنیا آگے نکل گئی ہے. چائنا میں گئی، میں نے وہاں دیکھا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کلاس 5 سے پڑھا رہے ہیں بچوں کو. اور ہم کیا پڑھا رہے ہیں بچوں کو؟ کہ پولیس والوں کی کھوپڑیاں توڑ دو، پوائنٹ بلینک رینج سے گولی مار دو، ایک صوبہ دوسرے صوبے پہ حملہ آور ہو جائے. بھئی یہ کیسے آپ سوچتے ہو؟ میں اس کو ایسے نہیں دیکھتی کہ ایک صوبہ کیونکہ اس کی حکومت کسی اور صوبے کے پاس ہے اور دوسرا صوبہ جس پہ حملہ کیا جا رہا ہے وہ آپ کی مخالف جماعت کی حکومت ہے. میں اس کو ایسے نہیں دیکھتی. میں اور آپ، ہم پنجابی بعد میں اور پہلے کیا ہیں؟ تو ہمارے لیے پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، ہمارے لیے سب جو ہے وہ پاکستان کے اور وفاق کی علامت ہیں. تو میں بچوں کو، اگر میں پنجاب کے بچوں میں یہ نفرت ڈالوں کہ آؤ سارے حملہ کر دو خیبر پختونخوا میں، تو یہ تو پاکستان کا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا، اس کا اندازہ بھی ہے آپ کو؟ تو میں صرف میرے بچوں آپ سے یہ چاہتی ہوں کہ آپ جب سوچو پاکستانی بن کے سوچو. جب سوچو اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کہو تعلیم زندہ باد، آپ کہو ترقی زندہ باد، آپ کہو تعمیر زندہ باد، اور آپ کہو ڈاؤن ود انتشار، آپ کہو ڈاؤن ود گھیراؤ جلاؤ، آپ کہو ڈاؤن ود پیٹرول والے بامز، آپ کہو ڈاؤن ود کیلوں والے ڈنڈے، اور آپ کہو ڈاؤن ود بدتمیزی، ڈاؤن ود بد تہذیبی. آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ سیاسی اختلاف نہ رکھو؟
لیکن سیاسی اختلاف جب تہذیب کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے وہ سیاسی اختلاف نہیں رہتا، وہ بد تہذیبی اور بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے، اور کوئی ماں نہیں چاہتی کہ اس کے بچوں کو بد تہذیبی کا سبق دیا جائے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں میرے بچوں کہ آپ کو اپنی امپورٹنس کا احساس ہونا چاہیے۔ آپ میں سے ہر بچہ پاکستان ہے، پاکستانی نہیں ہے، پاکستان ہے۔ آپ کے ہاتھ میں وہ سبز ہلالی پرچم ہے جس کو آپ نے ہمیشہ ہمیشہ اونچا رکھنا ہے، اس کو گرنے نہیں دینا۔ تو میں آپ سے ایک بات کہنے لگی ہوں کہ the power to shape the future of Pakistan lies in your hands. Use that power with great responsibility. پاور کے ساتھ رسپانسبلٹی آتی ہے۔ تو جب، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دانش دی ہے، جتنی فیک نیوز، جتنا جھوٹ پاکستان میں بکتا ہے میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ، شاید ہی اس کی، اور ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، تو بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے جھوٹ کی طرف لگ جاؤ اور اپنی جو اینالیٹیکل سکلز ہیں ان کو اپلائی نہ کرو۔ تو میرے بچوں، آپ نے اتنی اچھی تعلیم لی ہے، آپ تعلیم یافتہ لوگ ہو، میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کوئی بھی نیوز پڑھنے سے پہلے میں یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ آپ اپنی جو عقل ہے، اپنی سمجھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہے اور ان اسپیڈز دی ہوئی ہے، آپ اس کو اپلائی کرو گے، آپ لاجک کو اپلائی کرو گے، اور جب بھی سوچو گے پاکستانی بن کے سوچو گے۔ میں آپ سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ میں وسائل جتنے بھی ہیں میرے پاس، وہ سب وسائل میں آپ کے سامنے حاضر کروں گی۔ جو آپ کو چاہیے ہوگا اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے وہ ہم آپ کو دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گی، چاہے جتنا بھی مجھے اس میں پیسے لگانے پڑیں۔ اور آج میں صبح ایک اسکیم لانچ کر کے آئی ہوں جس کے اندر آپ کو 3 کروڑ روپے تک کا قرضہ ملے گا، 0 سود کے ساتھ۔ اور میں چاہتی ہوں کہ میرے وہ بچے جن کے ماں باپ کو وسائل کی کمی ہے اور وہ اپنے ماں باپ کے لیے ہیلپنگ ہینڈ بننا چاہتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ پارٹ ٹائم نوکری ڈھونڈیں اور اپنی تعلیم کے اخراجات اٹھائیں یا اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے وہ اخراجات اٹھائیں ان کا شیئر کریں، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کرو، اور اس کے لیے آپ کو جو بھی وسائل کی ضرورت ہے، 3 کروڑ روپے تک کا قرضہ جو ہم دے رہے ہیں، میں فری لینڈ بھی دے رہی ہوں آپ کو کہ آؤ اور اپنا کام شروع کرو اور پیسے کمانے شروع کرو۔ کیونکہ میرے بچوں، میں نہیں چاہتی کہ ڈگری لے کے آپ ایسے ہاتھ میں ڈگری لے کے آپ ادھر ادھر پھرو اور کہو کہ ہمیں نوکری نہیں مل رہی۔ میں چاہتی ہوں آپ فائنینشلی بھی، ایجوکیشن تو آپ کو امپاور کر رہی ہے، لیکن لوگ آپ کو تب مانیں گے جب آپ کمانے والے بچے بن جاؤ گے، ارننگ ہینڈز بن جاؤ گے اور اپنی فیملی میں کنٹریبیوٹ کرو گے، اسی کی عزت ہے اس دنیا میں۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لینے والا ہاتھ نہ بنو، آپ دینے والا ہاتھ بنو۔ اور ملک کے ساتھ وفاداری میں چاہتی ہوں کہ ہمارے تھاٹ پروسیس میں شامل ہو جائے کہ ہم نے جو بھی ہو جائے، قیامت آ جائے، ہم نے پاکستان کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنی۔ یہ وعدہ کرتے ہو نا کہ اپنے ملک سے کبھی بے وفائی نہیں کرو گے؟ نہیں، مجھے آواز نہیں آئی۔ شاباش، میں بہت خوش ہو کے یہاں سے جا رہی ہوں۔ اور مجھے یہ بتاؤ کہ گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد کہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ بڑی زوردار آواز ہے۔ یونیورسٹی آف جھنگ کہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کہاں ہے؟